أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. پیج نمبر 256 برزخ کا سفرنامہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں 256 تک. لہذا آئیے گفتگو کو پھر شروع کرتے ہیں. اغلام بازی کے گناہ پر عذاب کی شدت. ہیڈنگ ہے: ان تمام باتوں کے باوجود میں قدرے خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید میری سزا پوری ہو چکی ہے. میں نے جلدی اٹھ کر کردار سے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں جلد از جلد اس منحوس علاقے سے نکلنا چاہتا تھا. مجھے کیا خبر تھی کہ ابھی اس سے بھی زیادہ خطرناک علاقے سے مجھے گزرنا تھا اور بہت سے عذاب دینے والے اور عذاب سہنے والے افراد کو دیکھنا ہے. ہم دراصل ایک بہت ہی خطرناک اور بلاؤں اور مصیبت سے پر علاقے کی طرف جا رہے تھے. ابھی اپنی جگہ صرف خدا کے قہر کی فرمانروائی تھی. ابھی جگہ جہاں اللہ کے فرشتے آگ کے تازیانے لیے ہوئے مجھے جیسے گناہگاروں کے منتظر تھے. ہم اس سرزمین سے کئی کلومیٹر دور تھے کہ انتہائی غلیظ بدبو آنے لگی اور یہ بدبو انسان کو بے حال کر دینے والی تھی. جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے بدبو کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مختلف آوازیں آنا بھی شروع ہو گئی تھی. اس علاقے میں پہنچ کر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو خود میری طرح مختلف اقسام کے عذابوں میں گرفتار تھے اور وہ مسلسل چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے: ہم جل گئے ہیں، ہم راکھ ہو گئے ہیں. کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ہمیں مارو تاکہ ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے. لیکن کوئی شخص ان کی فریاد سننے والا نہ تھا اور نہ کسی کو ان کی باتوں پر دھیان دینے کی فرصت تھی. ان میں سے ہر شخص آگ کے ایک تابوت میں بندھا تھا جس کو 6 اطراف سے بڑی بڑی کیلوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. ان کیلوں پر زور زور سے ضربیں لگائی جاتی تھی تاکہ ان کے تابوت کے اندر دبا دیے جائیں. آگ کی شدید حرارت کی وجہ سے ان کا پسینہ تابوت کے تختوں سے باہر نکل رہا تھا. اس پسینے سے اٹھنے والی انتہائی غلیظ بدبو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی. اگر اس پسینے کا ایک قطرہ اس دنیا میں گرا دیا جائے تو کئی قوتیں، کئی قومیں ہلاک ہو جائیں گی. میں نے کردار سے پوچھا: ان بدبختوں نے ایسا کون سا گناہ انجام دیا ہے جس پر انہیں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا: اس جگہ پر 2 قسم کے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں. ایک وہ لوگ جو تمہاری طرح دنیا میں اغلام بازی جیسے گھناؤنے فعل کا ارتکاب کرتے تھے، اور دوسرے وہ زناکار جو مقام پیخانے سے زنا کے مرتکب ہوتے تھے. کردار کی ایک اغلامی سے بات چیت. میں نے کردار سے کہا: ان میں سے کسی ایک سے ان کے اصل کردار کے بارے میں کچھ تفصیل سے دریافت کرو تاکہ میں ان کی حقیقت کے بارے میں پوری آگاہی حاصل کر سکوں. کردار ان لوگوں کے قریب پہنچا اور کہا کہ کیا اتنا گھناؤنا عمل انجام دیتے ہوئے تمہارے دل میں خدائے بزرگ و برتر کی ذات سے شرمساری پیدا نہیں ہوئی؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ہم خدا کا خوف رکھنے والے یا اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے والے ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی اور ہم اس عذاب میں نہ جلتے رہتے. ہمارے اس گھناؤنے فعل کی وجہ سے ہمارا انجام قوم لوط جیسا ہوا ہے اور ہمیں بھی اس بدبخت قوم والا عذاب نصیب ہوا ہے. کردار نے کہا: کیا تم نے دین کے پیشواؤں اور علماء کی زبان یہ نہیں سنا تھا کہ اغلام کفر ہے اور اغلامی کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کیا تم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جو شخص کسی نوخیز لڑکے کا شہوت کی نیت سے بوسہ لے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا؟ جب شہوت سے ایک بوسہ لینے کی اتنی سخت سزا مقرر کی گئی ہے تو بدفعلی کی کتنی بڑی سزا مقرر کی گئی ہوگی؟ اس کی سزا کے متعلق تو خود خدا ہی بہتر جانتا ہے. اس شخص نے کہا: اے بندہ خدا، ہم اس سے زیادہ مت جلاؤ.
ہمیں اور شرمندہ نہ کرو، ہم سب کچھ جانتے تھے، لیکن کیا کریں، ہم اپنی ہوائے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ کردار نے پوچھا تمہیں کتنا عرصہ پہلے یہاں لا کر قوم لوط جیسی فاسق و بدکار قوم کے ساتھ ہم نشی کیا گیا ہے؟ اس نے کہا ہم دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں پہنچے تو صرف 3 دن اپنی قبر میں رہے اور پھر ہمیں یہاں منتقل کر دیا گیا۔ بس اس وقت سے لے کر اب تک ہمیں اس جگہ پر انواع و اقسام کی اذیت اور عذاب میں گرفتار ہیں۔ کردار نے کہا کیا اس برے فعل کے ارتکاب سے تم نے جو لذت حاصل کی تھی وہ اب تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہمیں دنیا کی عارضی لذتیں بالکل یاد نہیں ہیں، یہاں پر ہم اس طرح سے تازیانے برسائے جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن سے ہر چیز نکل گئی ہے۔ یہاں پر ہم ان کے گناہوں کا حساب چکا دیا ہے جنہیں ہم نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ کردار نے کہا اے جاہل و ناتواں، ہم نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، کیا تمہیں کبھی توبہ کرنے کا خیال نہیں آیا؟ اس بھیانک عذاب سے بچ جاتے۔ اس نے کہا میں گناہ کی کثرت کی وجہ سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، میں سوچتا تھا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میں خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا اب جب کہ میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوب چکا ہوں اور میرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب جتنا ہو سکے مزے اڑا لے، اس لیے میں ہر روز ایک نئے اور زیادہ گھناؤنے گناہ کا مرتکب ہوتا اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا، یہاں تک کہ میں مقام انسانیت سے خارج ہو گیا اور میرے ذہن میں سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ میرے ذہن میں سب کچھ آتا سوائے خدا اور اس کی یاد کے۔ ہم اکثر فارسی ضرب المثل کا یہ جملہ کہا کرتے تھے اگر جہنم میں ہے جانا ہے تو مرد بن کر جہنم میں جاؤ۔ پھر اچانک میرے مرنے کا وقت آن پہنچا اور ملک الموت مجھے اطلاع کیے بغیر میرے سرہانے پہنچ گیا اور اس نے میری کثیف روح کو میرے بدن سے جدا کر دیا۔ جب مجھے اس دنیا میں منتقل کیا گیا میں طرح طرح کی اذیت ناک اور ناقابل برداشت عذابوں سے گزر رہا ہوں، لگتا ہے مجھے کبھی بھی ان سے نجات نہیں ملے گی۔ علاوہ ازیں ہم نے سنا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں جہنم کے کنارے رکھا جائے گا اور 50,000 سال کے اس دن کے آخری حصے میں جب خداوند تعالیٰ تمام لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا، اس موقع پر ہمیں وہیں سے جہنم کی انتہائی پست طبقے میں پھینک دیا جائے گا۔ کردار نے کہا جیسا کہ تم نے خود سنا ہے اور مجھے پتا بھی ہے کہ تم لوگوں کا اصل عذاب قیامت کے دن سے شروع ہوگا۔ اگر تمہیں اس دن نجات نہ ملی اور مل بھی نہیں سکتی تو تم ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہو گے، کیونکہ تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے پر ہو چکا ہے۔ اگر تم نے کوئی نیکی انجام دی بھی تھی تو تمہارے گناہوں نے اس نیکی کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے کہا کیا اتنے زیادہ گناہوں کے ساتھ اگر ہم دنیا میں توبہ کرتے تو خدا تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لیتا؟ کردار نے کہا کیوں نہیں، وہ یقیناً تمہارے اتنے زیادہ اور عظیم گناہوں کے باوجود تمہیں بخش دیتا، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ اور روسیا بندوں کو اس حقیقت کا مژدہ سنا دو، اگر تم نے اپنے گناہ سے توبہ کر لو تو میں تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کروں گا، بے شک وہ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 48۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ توبہ حقیقی توبہ ہو، جیسا کہ حضرت علی نے اپنے ایک فرمان میں توبہ کی حقیقت اور اس کی شرائط کو اس وقت بیان فرمایا جب ایک شخص نے آپ کی خدمت میں بے خیالی میں زبان سے لفظ استغفر اللہ نکالا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے عزا میں بیٹھے، یعنی خدا تجھے موت دے، کیا تم جانتے ہو کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ بلند مرتبہ انسانوں کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ توبہ تو ویسے ایک جملہ ہے لیکن اس کے 6 معنی ہیں اور 6 مرحلے ہیں۔ کیا تم گزشتہ گناہوں سے مکمل پشیمان اور نادم ہو جاؤ، یہ توبہ کا مطلب ہے۔ کیا تم پکا ارادہ کر لو کہ اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرو گے، یہ توبہ ہے؟ یا یہ کہ جس گناہ کی وجہ سے تم حقوق العباد کے ضمن میں کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کر لو گے اور لوگوں کے حقوق انہیں لوٹا کر اس طرح پروردگار کی خدمت میں پیش ہوں گے کہ تمہارے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے گا؟ یا یہ کہ تمام ان واجبات کو بجا لاؤ گے جنہیں تم نے ترک کر دیا؟ یا یہ کہ حرام کھانے کی وجہ سے
تمہارے بدن میں گوشت بن گیا ہے اسے ریاضت کے ذریعے پنگھلاؤ گے یہاں تک کہ وہ گوشت ختم ہو جائے اور اس کی جگہ نیا گوشت وجود میں آ جائے، یا یہ کہ تم نے جس قدر گناہ سے لذت اٹھائی ہے اس کا مزہ چکھا ہے، اتنا ہی عبادت و بندگی کی زحمت بھی اٹھاؤ۔ ان مراحل کو طے کرنے کے بعد بھی تم یہ کہنے میں حق بجانب ہو استغفر اللہ، یعنی اے خدا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دوسرے وہ سر جھکائے کردار کی نصیحت آمیز باتیں سن رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ اگر ہم بے عقل اور بدبخت لوگ خدا کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر ان پر عمل پیرا ہوتے اور گناہ کے انجام کے بارے میں کچھ سوچ بچار کر لیتے تو اس ذلت آمیز مقام پر قوم لوط کے ساتھ عذاب میں نہ جلتے رہتے۔ کردار نے کہا جی ہاں، اگر تم اپنی عقل سے کچھ کام لیتے تو تمہارا یہ انجام نہ ہوتا، لیکن تم اپنی جہالت اور نادانی اور شیطان کی اتباع کی وجہ سے یہ سوچتے تک نہ تھے کہ تمہاری طرح کے ایسے کتنے زیادہ انسان ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے اور انہیں اس کے خطرناک انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان پر حقیقتیں واضح ہو جاتی ہے۔ یقینی صورت میں کتاب تو اپنے آپ میں پڑھنا بھی سخت ہے، جس طریقے کے انسان گناہ انجام دیتا ہے ان گناہوں کے عذاب بہت سخت ہے، لہذا اس سے پہلے کہ ابھی جب تک زندگی ہے چاہے ایک دن باقی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور گناہ کے نہ کرنے کا مکمل یقین کر لیں اور ان 6 معنوں پر توجہ دیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پیج نمبر 260 تک گفتگو کا سلسلہ پہنچ گیا ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔